نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ حضرات محترم، انسان دنیا کے اندر یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر مال و دولت ہے یا حسب نسب ہے، کسی منصب پہ فائز ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے اور وہ ہر شر سے اس کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کے جواب میں یہ ساری باتیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں قال انما ثم اذا خولناه نعمة منا، جب میں کسی کو اپنی نعمت سے نوازتا ہوں، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، جب نعمت ملتی ہے تو کہتا ہے یہ میرے اپنے سبب ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تیرے اپنے سبب نہیں بل ہی فتنہ، یہ تو ایک آزمائش ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیں غربت اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے کہ کسی آدمی کے پاس مال نہ ہونا یہ اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے جتنا بڑا کسی کے پاس مال ہونا فتنہ ہے، کیونکہ غربت اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ جسے ملا ہوا ہے اسے دو سوال ہونے ہیں، پہلا یہ کہ اس نے کمایا کہاں سے ہے، دوسرا یہ کہ اس نے خرچ کہاں کہاں کیا ہے۔ نہ ہم کمانے کے معاملے میں آزاد ہیں اور نہ خرچ کرنے کے معاملے میں آزاد ہیں، اس لیے یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ہم جب بھی یہ معاملہ ہوتا ہے انسان بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا ملازم ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے یا وہ کوئی بات کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا خوف کر، اس طرح نہ کر، کہتا ہے تیرے اندر اتنی عقل ہوتی تو اللہ تجھے نہ مالک بنا دیتا۔ تو یہ پہلی قوموں میں بھی لوگوں نے ایسے ہی باتیں کی۔ قارون کی قوم نے جب اسے اللہ سے ڈرایا کہ بھائی اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس پہ اتنا نہ اترا، اتنا تکبر نہ کر، تو وہ کہنے لگا کس اللہ نے عطا کیا ہے، یہ تو میرے علم میرے فہم کی وجہ سے میرے پاس سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ آج مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اللہ کے اتنے مقرب ہوتے تو ان کے پاس یہ مال و دولت کیوں نہ ہوتا، یہ ساری سرداریاں ان کے پاس کیوں نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا ہوا تھا اس نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ اب دیکھیں
اگر موت غریب کو آتی ہے تو امیر کون سا بن جاتا ہے؟ اگر موت ایک جو ہے رعایا میں سے کسی کو آتی ہے تو حاکم کب بن جاتا ہے؟ اگر بیماری کسی عام انسان کو پہنچتی ہے تو جو لینڈ لارڈ ہے وہ کہاں بچتا ہے؟ اس لیے یہ چیزیں ان باتوں میں فائدہ نہیں دیتی. اللہ کے فیصلوں کے سامنے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما اغنا عنہم، کیا فائدہ دیا انہیں؟ ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا، جو بھی وسائل تھے، کیا کیا اس نے؟ اس لیے ہمارے لیے ہم وسائل پہ بھروسہ نہ کریں، اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے. آج جس طرح پہلے لوگ اپنے وسائل کے متعلق سارا کچھ سمجھتے تھے، تو حقیقتاً یہ وسائل بہت بڑا فتنہ ہے. اگر یہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہوں، ان وسائل کے باوجود اللہ ایمان کی نعمت دے دے، نیکی کا رستہ دے دے، تو اس سے بڑی نعمت نہیں ہے. ایک عرب شاعر نے بڑے خوبصورت کلمہ کہا ہے، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعت، اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے جسے اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت اور دین بھی دیا ہے. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعت وَأَقْبَحَ الْكُفْرُ وَالْأَفْلَاسُ فِي الرَّجُلِ، وہ کتنا بدنصیب بندہ ہے جس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، اور وہ بے دینی کی زندگی بسر کر رہا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہے. یہی چیزیں ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچا سکتی ہیں، وگرنہ مال و دولت ہر جگہ کام نہیں آتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا کوئی فائدہ نہ دیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، ان کو جو برا کیا تھا اس کا بدلہ پہنچے گا. فاصابہم، پہنچے گا انہیں، سیئات، ہر خباثت کا، ہر برائی کا، ہر ظلم کا. جو کچھ کرتا ہے بندہ اپنے مال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اللہ کہتے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ظلم کیا، چاہے وہ ہاتھ سے ظلم کیا، زبان سے ظلم کیا، اپنے مال کی وجہ سے یا اپنے منصب کی وجہ سے ظلم کیا، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور یہ ضرور جو کچھ کر رہے ہیں اس کو پہنچیں گے، اس کا بدلہ انہیں ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، یعنی پیسہ دھیلا نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہے، بہت سے نیک اعمال ہیں جو اس نے زندگی میں کیے. کل قیامت کے دن اس ذوق کے ساتھ آئے گا کہ میں نے اللہ کی عبادت بھی کی، میں نے فرائض کو بھی ادا کیا، میں نے ہر ان چیزوں کو ادا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، وہ اللہ سے التجا کریں گے، اے اللہ اس شخص سے ہمارا حق لے کے دے. کیا حق ہے؟ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی زمین کو غصب کیا ہے، یا کوئی بھی امانت میں خیانت، کچھ بھی کیا ہو. اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ آج درم و دینار تو نہیں، اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرو، جتنا کسی پہ ظلم کیا ہے اتنی نیکیاں اسے دیتے جاؤ. اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار ابھی باقی ہے. فرشتے عرض کریں گے اے رب العزت
ابھی حقدار باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی. تو کہا مظلوموں کے گناہ اس کے سر پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچنا چاہیے. وہ مظلوم تو چند لمحے چیخ کے خاموش ہو جائے گا، لیکن اس کی چیخیں عرش معلیٰ تک پہنچتی ہیں، اس کی دعائیں یا بد دعائیں اللہ رب العزت کے پاس پہنچتی ہیں. اس لیے اچھا انسان وہ ہے جو ایسا کردار ادا کرے کہ لوگ اس کے لیے دعائیں کریں. اگر لوگ دعائیں کریں گے تو یقین جانیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے فائدے ہیں. کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو، تو دانا لوگ کہتے ہیں دعا کرو نہیں کہو، ایسا کردار ادا کرو کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں. جس کی زبان سے بات نکلے وہ آپ کے لیے خیر کا کلمہ کہے. اور میرے عزیز بھائیو، یہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہمیشہ خیر خواہ آدمی، دیندار آدمی، ایمان والے کو ہی دعائیں ملتی ہیں. تو جب انسان ایمان سے خالی ہو پھر بھی کوئی دعا نہیں دیتا. آپ دیکھیں یہیں پہ ایک گجرانوالے کے ایک اچھے خاندان کا ایک بیٹا ڈاکٹر اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، برطانیہ گیا ہوا ہے، ہمارے ماڈل ٹاؤن کا. ایک دن مسجد میں رمضان کی بات ہے، کہنے لگا کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اسلام کیا ہے. کہتا ہے ہم یہاں پاکستان میں کسی کا علاج کرتے تھے تو جب کسی کے ساتھ کچھ خیر خواہی کرتے تو وہ ہمیں دعائیں دیتا تھا. کوئی غریب ہے یا امیر کہ کسی کے ساتھ کوئی بھلا کرتا اس کی زبان سے ہمارے لیے دعائیں نکلتی. کہتا ہے دنیا کے ایک بہترین ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں بھی ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہاں بھی خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن ہم ترستے ہیں کہ کسی کی زبان سے ہمارے لیے دعا کا کلمہ نکل آئے، نہیں نکلتا. تو دعا بھی کسے ملتی ہے؟ جس کے اندر ایمان ہو، اور وہی دعا دے سکتا ہے جو خود صاحب ایمان ہو. کہتے ہیں لوگوں کے لیے اتنی دن رات انتھک محنت کرتے ہیں، کسی کی زبان سے اتنا کلمہ نہیں نکلتا کہ اللہ تیرے لیے خیر کر دے. اس لیے دعا دینے کے لیے اور دعا لینے کے لیے ایمان بڑا ضروری ہے، نیکی کا رستہ ضروری ہے، خیر خواہی ضروری ہے. صرف خیر خواہی سے دعا نہیں ملتی. اگر اس کے پاس ایمان کی نعمت ہی نہ ہو، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دعا یا بد دعا یہ دونوں چیزیں ہیں، اور برائی کے اندر بد دعا ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا مظلوم اگر کافر بھی ہے تو میں اس کو اس کا بدلہ لے کے دوں گا. یعنی بے شک وہ اللہ کا انکار کرنے والا بھی ہے، مظلوم ہے تو ظالم بے شک مسلمان بھی ہے تو اللہ اس کا بدلہ اسے لے کے دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کی برائیوں کا وہ بدلہ ضرور لیں گے. وما هم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے. اللہ غالب ہے، واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے معاملات میں خود مختار ہے، جو فیصلہ کرنا چاہے اس کے فیصلے پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اللہ تو ہر کے متعلق فیصلہ کر سکتا ہے لیکن تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہم دعائے قنوت کے اندر یہ پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تو کسی کے متعلق بھی کچھ بھی کر دے. وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہے. سب سے سپریمیم عدالت جو ہے اللہ رب العزت کی ہے، اس کی اپیل بھی کہیں نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اولم یعلموا، اپنے منصب پہ اپنے رزق پہ ناز کرنے سے پہلے یہ سوچ لو، اولم یعلموا،
ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ رزق ہماری عقلوں کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے وسعت میں لے آتا ہے۔ رزق عقل اور دانائی کی وجہ سے نہیں، اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک بھائی مانگ رہا ہے، دوسرے کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسے احساس ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے کہاں سے دے دیا، اور بے شمار پڑھے لکھے ان پڑھوں کے گھروں میں، ان کی فیکٹریوں میں، ان کی دکانوں میں ملازمت کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی نہیں، اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتا، اللہ دولت کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہماری عقلوں کی وجہ سے نہیں، ہماری محنتوں کی وجہ سے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ ہی ہے جو رزق کو کم بھی کرتا ہے اور زیادہ بھی کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے ہیں جو ایمان لے آئے۔ تو یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، ہمارے لیے عبرت کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ اللہ ان باتوں کو سوچ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔